خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم ڈی سی کسی ڈاکٹر کے خلاف یا کسی ہاسپٹل کے خلاف کن کن بنیادوں پر ایکشن لینے کی مجاز ہے، از خود بھی یا کسی کمپلینٹ کی صورت میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جہاں تک ڈاکٹر کا تعلق ہے تو چونکہ ڈاکٹر کی لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے، تو اگر فرض کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی ہے، جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کی وائلیشن کی ہے، کوئی نازیبا حرکت ان سے سرزد ہوئی ہے فرض کیجئے، وہ کوڈ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں، ذرا تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ بیسیکلی دونوں ایسپیکٹس موجود ہیں۔ ایک تو ہے ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر، جس کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، اس میں نہ صرف ڈاکٹر ہے بلکہ اس ہاسپٹل کا جو سٹاف ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو ہم ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرز کہتے ہیں قانون کی نظر میں، اور ان کے لیے کمپلینٹ مینجمنٹ ریگولیشنز موجود ہیں کہ اگر ان کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے تو اس میں باقاعدہ اس بات کا موجود ہے کہ جو ہم نے کرائیٹیریا لیڈ ڈاؤن کیا تھا، اگر فرض کریں کوئی کلینک ہے اور اس میں جو منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز دیے گئے ہیں، اس کی کلینلینس کے حوالے سے، اس کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے، اس کی ہائیجین کے حوالے سے، اگر فرض کیجئے کہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو نہ صرف ہیلتھ کیئر کمیشن فائن امپوز کرتا ہے بلکہ سیل بھی کر دیتا ہے اس ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کو۔ اور اگر فرض کریں کمپلینٹ چلی گئی کہ جی میں لیور ریسیکشن کے لیے اپنے پیشنٹ کو لے کے گیا اور ان کا وہاں منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز جو ہیں اس کے تحت کلینلینس پراپر نہیں تھی اور اس کی وجہ سے گینگرین ہو گئی یا اس کی وجہ سے پوسٹ آپریشنل کمپلیکیشنز ایکرو ہو گئیں، تو اس صورت میں ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس یہ پاورز ہیں کہ اس فیسلٹی کو سیل کر دے پرماننٹ بیسس پہ۔ لائک وائز جو ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر ہے، جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ موصوف نے ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی کی ہے، اور ان کی ڈیوٹیز کی جب ہم بات کریں تو یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹ اور پیشنٹ اٹینڈنٹ کو اپرائز کرے کہ جی آپ کے پیشنٹ کا ہم یہ علاج کرنے جا رہے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ گال بلیڈر ریموو ہونا ہے اور سبسیکوینٹلی جب آپریشن کے دوران بھی اگر یہ سامنے آتا ہے کہ کوئی اور گٹ میں ایسا آرگن ہے جس کے ریموول کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اگر پیشنٹ سوئی جورس ہے، اگر پیشنٹ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے تو ویٹ کیا جائے گا کہ وہ جنرل اینستھیزیا سے باہر آ جائے، باقاعدہ کنسنٹ لینے کے بعد آپ اس کا ریموول کر سکیں گے۔ گال بلیڈر کے علاوہ اگر کسی آرگن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کینسرس ہے یا کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ ہے، ایک تو کنسنٹ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہو گئی۔ لائک وائز جو پیشنٹ اٹینڈنٹس ہیں یا پیشنٹ کے جو لیگل ایئرز ہیں جو وہاں موجود ہیں، اور اگر فرض کریں پیشنٹ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ اپنی کنسنٹ دے سکے، تو یہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انشور کرے کہ میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد وہ کوئی بھی ایکٹ پرفارم کرے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا فرض کیجئے یا کوئی ایسا نیگلیجنس ایکٹ ڈاکٹر کی طرف سے پرفارم ہو جاتا ہے وچ ریزلٹس ان ٹو باڈیلی ہارم، تو اس صورت میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل پرماننٹلی نہ صرف لائسنس ٹو پریکٹس کو کینسل کر سکتی ہے بلکہ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ FIR لانچ کریں، یا ان کو بھی کہہ سکتی ہے کہ جی آپ ڈیمیجز کا سوٹ فائل کریں، یا فائنانشل پینلٹی بھی امپوز کر سکتی ہے، اور بے شمار کیسز میں 5 کروڑ روپے تک بھی ڈسپلنری۔ کوڈ آف ایتھکس کیا ہے ڈاکٹر کا؟ کوڈ آف ایتھکس تو پرائمریلی یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کنسنٹ لینی ہے اس نے، تو سب سے پہلے کوڈ آف ایتھکس میں یہ درج ہے کہ وہ کنسنٹ کا میکنزم کیا ہے، وہ میننگ فل کنسنٹ ہونی چاہیے تاکہ پیشنٹ اپنے ہوش و حواس میں یا ان کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ کہہ سکے کہ جی ٹھیک ہے آپ لیور ریسیکشن کر دیں۔ بیہیویئر بھی تو اس میں شامل ہوگا نا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو وہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ تو بنیادی طور پہ تو ڈاکٹر کا تو پیشہ ہی ایسا ہے کہ ان کا بیہیویئر، ان کا کنڈکٹ بہت اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے، اور جو اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اگر اچھے طریقے سے بات ہی سن لیں تو آدھا مرض چلا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر گالی گلوچ وغیرہ اگر کر دیں، کسی کو دھتکار دیں، تھپڑ مار دیں، دیکھیے یہ تو
بالکل جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر کوئی نازیبا حرکت کسی بھی جینڈر کے ساتھ ہو جاتی ہے، میل یا فیمیل کے ساتھ، تو دونوں صورتوں میں کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ان کو کنفائن کرتا ہے کہ ان کا مورل ٹرپیچیوڈ جو ہے وہ تو ایون اگر وہ پبلک سروس کے تحت ہیں، پبلک سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں، تو پیڈا کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ انیشیٹ ہو سکتی ہے، ریموول فرام سروس بھی ہو سکتی ہے. تو وہ تو قوانین اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور ڈاکٹر جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی کہ لواحقین کو اگر ڈاکٹر کے خلاف کمپلینٹ ہے، ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمپلینٹ ہے، تو جو پراپر فورمز ہیں قانون میں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہاں اور اس کی داد رسی موجود ہے.